بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ طور کیوں مقدس ہے؟ کوہ طور پر زائرین ننگے پاؤں کیوں جاتے ہیں؟ یہودی جوڑے شادی کے بعد سہاگ رات کوہ طور پر کیوں گزارتے ہیں اور وہاں کمبل اوڑھ کر کیا عمل کیا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کوہ طور کے متعلق حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر کے معلومات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنیں۔ ناظرین، کوہ سینا یا طور سینا یا جبل موسیٰ یا کوہ طور جزیرہ نمائے سینا مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید اور تورات میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کی قرآن مجید فرقان حمید میں قسم کھائی ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا آپس میں ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات اور بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہے۔ نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا کے تقدس کی علت کی موارد میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہونے کو قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 3000 سال گزر گئے ہیں۔ یہ پہاڑ اس وقت سے مقدس چلا آ رہا ہے اور زائرین 3000 سال تک کوہ طور پر ننگے پیر آتے جاتے رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ننگے پاؤں گئے تھے۔ اور یہ روایت آج بھی قائم ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کوہ طور پر ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ سفر انتہائی لمبا اور دشوار ہوتا ہے، چنانچہ 90% زائرین کے پاؤں زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی زائرین پہاڑ سے گر کر مرے بھی ہیں۔ یوں اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ تقریباً 100 سال قبل عیسائی، یہودی اور مسلمان علماء اکٹھے ہوئے اور زائرین کو جوتوں سمیت پہاڑ پر چڑھنے کی اجازت بھی دی، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ آج بھی عقیدت کی وجہ سے ننگے پاؤں ہی جاتے ہیں۔ یہ سفر نسبتاً آسان تو ہو گیا، مگر ایک شخص نے پہاڑ کو اس طرح تراشا کہ زائرین کے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی گئیں۔ کچھ حد تک اب یہ سفر آسان ہے۔ ناظرین، یہودیت میں کوہ طور کو انتہائی ممتاز مقام حاصل رہا ہے، اور یہودی شادی کے فوراً بعد کوہ طور پر آتے ہیں اور اپنی پہلی رات کوہ طور پر گزارنے کو باعث رحمت اور برکت سمجھتے ہیں۔ یہودیت میں یہ روایت ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہا دلہن دونوں کوہ طور پر جاتے ہیں اور کمبل اوڑھ کر شادی کی پہلی رات وہاں گزارتے ہیں۔ ان کا خیال اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ عمل صالح اولاد کے لیے ضروری ہے۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے اور بعض یہودی سہاگ رات وہاں پر مناتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی شادی کی پہلی رات وہاں پر ملاپ کرتے ہیں، اور یہودی جوڑے اپنی سہاگ رات کوہ طور پر اس عقیدے سے گزارتے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی اور ان کی اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی۔ ناظرین، کوہ طور کی چوٹی دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں آسمانی مذاہب کے زائرین اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی بندہ رہتا ہے اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے لوگ طور سے نیچے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوبارہ یہودی، عیسائی اور مسلمان ہو جاتے ہیں، مگر طور پر سب اللہ کے حضور انسان بن کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طور کے دامن میں سینٹ کے تھائن پہنچ کر یہ دوبارہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ صرف کوہ طور کی برکت ہے کہ چند لمحوں کے لیے تینوں مذاہب کے لوگ برکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کوہ طور پر تینوں مذاہب کے درمیان موجود دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طور سے واپسی کا سفر چڑھائی سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زائرین کھلی آنکھوں سے خطرناک سیڑھیاں اور ہولناک گھائیاں دیکھ سکتے ہیں اور ہر بار رک کر یہ سوچتے ہیں کہ کیا کل رات ہم اس مقام سے بھی گزرے تھے، اور یہ سوچ کر ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ پورے پہاڑ پر گھاس کا تنکا تک نہیں ہوتا اور یہ سیاہ پتھر کا پہاڑ ہے۔ کوئی پرندہ اور کوئی جانور طور پر موجود نہیں اور پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی، وہ یہ پہاڑ جل گیا تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ پروردگار عالم، میں تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، یا موسیٰ لن ترانی، یعنی اے موسیٰ تو یہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا،
پروردگار عالم میں تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ اس پتھر پر نگاہ ڈالو۔ اللہ نے کوہ طور کے پتھر پر اپنی تجلی ڈالی اور اس تجلی کی وجہ سے کوہ طور جل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ تجلی پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 70 لوگ بھی تھے، وہ 70 لوگ اس تجلی اور اس اللہ رب العزت کی وجاہت اور پروردگار عالم کے جمال اور جلال کو برداشت نہ کر سکے، اور وہ 70 لوگ کوہ طور پر مر گئے۔ اس وقت سے کوہ طور سیاہ پہاڑ ہے۔ ناظرین، بعض لوگ کوہ طور کی مٹی کو سرما بنانا بھی پسند فرماتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کوہ طور کا سرما آنکھوں کے لیے باعث رحمت اور شفا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے مختلف ممالک میں کوہ طور کا سرما بھیجا جاتا ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ کوہ طور سے پتھر لا کر پیس کر سرما بناتے ہیں۔ ناظرین، کوہ طور پہاڑ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے مٹی کی قسم کھائی، پھر زیتون کی قسم کھائی، اور تیسری قسم سورہ تین میں پروردگار عالم نے طور سینین یعنی طور پہاڑ کی کھائی۔ ناظرین، سال 2016 میں مصر کے ایک ماہر آثار قدیمہ نے وہ مقام بھی دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا جہاں اس کے بقول اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا۔ مصری ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر عبد الرحیم ریحان نے بتایا کہ مصر کے کوہ طور میں واقع خانگاہ سینٹ کیتھرین یا کیتھرائن وہ مقام ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ بات اللہ نے اپنے پیغمبر سے کی جو قرآن میں درج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام تحقیقی رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی، جس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے شاہد اردو سٹوریز۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔